کی وضاحت بھی کر دوں۔ امام مہدی کی شخصیت کے تعارف کا احادیث و سنن کی روشنی میں اس کی بنیاد پر امت مسلمہ کے سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی جو رائے ہے پورے ایذان و یقین اور اطمینان و انشراح کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پر امت میں ایک عام انسانوں کی طرح اہل بیت کے ایک گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور زیادہ روایات کے مطابق سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہوں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے۔ بہرحال ہمارے لیے یہ تفاصیل بہت زیادہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے جاننا اہم ہے کہ وہ امت کے عام گھرانوں میں سے، اہل بیت میں سے ایک گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور بالآخر ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اہل نظر، اہل دل ان کو پہچان لیں گے، اور وہاں پھر لوگ ان سے بیعت کریں گے، اور وہ لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر بیعت لینا شروع کریں گے، اور امت کی ایک نئی تنظیم نئی طرح سے منظم ہوگی امت اور متحد، اور بہت عرصے سے جو کسی ایک مرکزی قیادت کے ارد گرد جمع ہونے کی قواعد سے جو محروم ہے یہ امت، وہ محرومی ان کے ذریعے سے اب ختم ہوگی، اور اہل حق پوری دنیا سے کھنچ کر ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے، اور ہمارا تعلق جس خطے سے ہے، اس خطے کے بھی بہت سے خوش نصیب لوگ، ان کا بڑا کردار ہوگا ان کا ساتھ دینے میں، ان کی طاقت کو اور ان کے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے، اور وہ جو جس مرکز سے وہ اپنی جدوجہد شروع کریں گے وہ بیت المقدس ہوگا۔ اور آپ کم سے کم اس بات پر نظر رکھیے کہ عالمی سیاست کا مرکز اس وقت صرف اور صرف بیت المقدس ہے، اور یہ بہت عرصے سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر پوری دنیا کے سیاسی رہنما ہوں یا تبصرہ نگار اور صحافی ہوں، ان کی نظروں سے یہ حقیقت بالکل اوجھل ہے۔ مرکزی نقطہ عالمی سیاست کا اور ملکوں کی اندرونی سیاست کا بھی میں اس سے زیادہ تو اس وقت نہیں کچھ عرض کرنا مناسب سمجھتا، شاید آئندہ کبھی وقت آئے گا تو میں اس کی زیادہ تفصیل بیان کروں گا کہ ملکوں کی داخلی سیاست اور ملکوں کی جو اندرونی سیاست ہوتی ہے، اس کا بین الاقوامی سیاست سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، دراصل وہ بھی اس وقت بیت المقدس کے حالات سے اور وہاں کے سلسلے میں چلنے والی جو جد و جہد اور کشمکش ہے اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نظم عالم میں تبدیلی پہلے بھی جب کبھی ہوئی ہے، بیت المقدس کا اس میں ایک خاص کردار رہا ہے، اور اب بھی جب کبھی نظم عالم میں تبدیلی ہوگی تو بیت المقدس ہی سے وہ تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی پراسرار سنت ہے کہ جب کبھی وہ ورلڈ آرڈر میں تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے، نظم عالم میں تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے، تو دراصل اس کا پہلے ظہور اور آغاز بیت المقدس سے کرتا ہے۔ اور ان کے کہنے کے مطابق، ان کی تشریح کے مطابق، جب سفر معراج میں، اسراء و معراج کے سفر میں تم النبیین رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اٹھا کر عرش الہی تک پہنچایا گیا تھا، اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچا دیا گیا تھا، اور ایک ایسے مقام قرب تک پہنچا دیا گیا تھا جہاں آپ تھے اور رب العالمین تھا، اور تیسرا کوئی نہیں تھا، جہاں جبریل امین بھی اس حد تک نہ پہنچ سکے۔ تو اس سفر میں پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں صحیح حدیث کے مطابق تمام سابق انبیاء علیہ السلام کی آپ نے نماز میں امامت کی تھی، اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا، اور روایات کے مطابق واپسی میں بھی اسی راستے سے آپ کو لایا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ یہ کیا ہے کہ دراصل آپ کا جو سفر اسراء و معراج تھا، اس میں اس بات کا بھی اعلان تھا کہ صدیوں سے جو نسل انسانی کی مذہبی اور سیاسی قیادت بنو اسرائیل کر رہے تھے، اب وہ اپنی مسلسل بغاوتوں، نافرمانیوں، حکم عدولیوں اور معاہدات کی عہد کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اس قیادت و امامت کے منصب سے معزول کیے جاتے ہیں، اور اب یہ منصب محمد رسول اللہ کے واسطے سے عام اہل ایمان اور امت مسلمہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی تاریخ عالم۔ اسی تبدیلی کی وجہ سے تو اللہ نے اپنی کتاب کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ اور آل عمران سے شروع فرمائی۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ امام مہدی بیت المقدس سے اپنی جد و جہد کو شروع کر کے بہت وسیع دائرے تک اس کو پھیلائیں گے، اس کے نتیجے میں پورے عرض سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور انصاف پر مبنی ایک عالمی نظام انشاءاللہ قائم ہوگا۔
उसी जद्दोजहद में एक बहुत बड़े काम की तकमील के लिए मुअजिज़ाना और खारिक़ आदत तौर पर अल्लाह ताला हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को आसमानों से फिर से दोबारा ज़मीन पर भेजेंगे। वो दज्जाल का खात्मा करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। किस तरह कत्ल करेंगे, कहाँ पर कत्ल करेंगे, इसकी भी तफसीलात मौजूद हैं, मगर मैं इस वक्त उनकी तफसीलात में शायद न जाऊं। मुझे कुर्ब क़यामत की कुछ मोटी मोटी अलामात इस वक्त जिक्र करने हैं सूरह कहफ के वास्ते से, सूरह कहफ में की तशरीह में दाखिले से पहले इतना मैं बता दूं कि इतनी कसरत से सही अहादीस में ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र आया है कि उसका इनकार करना दरअसल एक तरह से अकीदे का इनकार है, इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के आगे की वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।